الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مرگی کے دورے پڑنے والے کا اپنی منگیتر کو اس بیماری کی خبر دینا۔ سوال کیا گیا ہے، مجھے لڑکپن کی عمر سے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، لیکن میں اس کا مسلسل علاج کروا رہا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ یہ بیماری عمر زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گی، لیکن جو ڈاکٹر میرا علاج کر رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ آخر عمر تک یہ بیماری 90% باقی رہے گی۔ اب میں شادی کرنے کا سوچ رہا ہوں، تو کیا میں جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس کو اس بیماری کے متعلق بتلاؤں یا نہ بتلاؤں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی منگیتر کو ہر اس عیب کے متعلق بتلائے جو ازدواجی زندگی یا پھر بیوی اور اولاد کے حقوق کی ادائیگی پر اثر انداز ہو سکتا ہے، یا پھر وہ بیوی کی نفرت کا باعث بنتا ہو، اور مرگی کا دورہ ان عیوب میں شامل ہوتا ہے، اس لیے اس کی وضاحت کرنا لازمی ہے اور اسے چھپانا حرام ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور قیاس یہ ہے کہ ہر وہ عیب جو خامد اور بیوی کو ایک دوسرے سے متنفر کرنے کا باعث ہو اور اس سے نکاح کا مقصد محبت اور رحم دلی حاصل نہ ہوتی ہو، تو اس میں اختیار واجب ہوگا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے زاد المعاد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 166۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، صحیح یہ ہے کہ ہر وہ چیز عیب شمار ہوگی جس سے نکاح کا مقصد فوت ہو جائے، اور بلا شک و شبہ نکاح کے اہم ترین مقاصد میں محبت و مودت اور الفت اور خدمت اور لطف اندوزی ہے۔ اگر اس میں کوئی چیز مانع ہو تو وہ عیب شمار ہوگی۔ اس بنا پر اگر بیوی اپنے خامد کو بانجھ پائے یا پھر خامد اپنی بیوی کو بانجھ پائے تو یہ عیب شمار ہوگا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 220۔ اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا، میرا بھائی مرگی کا مریض ہے، لیکن یہ مرض اس کے لیے جماع میں مانع نہیں بنتا، اس کا ایک عورت کے ساتھ رشتہ بھی طے ہوا ہے، کیا اس کے لیے عورت کو دخول سے قبل اپنی اس بیماری کے متعلق بتلانا ضروری ہے یا کہ واجب نہیں ہے؟ تو شیخ کا جواب تھا، جی ہاں، خامد اور بیوی دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر موجود پیدائشی عیوب کا شادی سے قبل ایک دوسرے کو بتلائیں، کیونکہ یہ نصیحت میں شامل ہوتا ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ چیز ان دونوں میں محبت و الفت پیدا کرنے کا باعث ہوگی اور جھگڑے کو ختم کرے گی، اور ہر ایک دوسرے کو بصیرت کے ساتھ ملے گا، اور دھوکہ اور فراڈ کرنا اور چھپانا جائز نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المنتقى من فتاوی الفوزان۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس لڑکے کو چاہیے کہ شادی سے قبل وہ لڑکی کو اپنے اس عیب کے متعلق ضرور بتلائے، تاکہ وہ یہ شادی بصیرت کے ساتھ قبول کرے اور دھوکہ اور فراڈ سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ہر بیماری سے شفا یاب فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 128221۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔